بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں۔ ماہ رمضان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں پر کیوں فرض کیے اور روزوں کے فرض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے انسان کو کیا ملتا ہے اور کیا رمضان المبارک میں رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے اور رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح نازل ہوتی ہے اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں شیطان کو قید کیوں کر دیا جاتا ہے؟ اس مقدس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کتنے لاکھ لوگوں کو بخش دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماہ مقدس میں وہ کون سے 5 خاص کرم فرماتا ہے جو اس سے پہلے کسی امت پر نہیں فرمائے، اور رمضان کی ہر مقدس اور بابرکت میں کتنے ہزار لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے اور کتنے لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے، اور وہ کون سے بدقسمت لوگ ہیں جن کو اس مقدس مہینے میں بھی نہیں بخشا جاتا۔ اور رمضان المبارک میں گناہ کرنے والے لوگوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کون سے دردناک عذاب بتائے؟ دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ماہ رمضان المبارک کے 4 نام ہیں: ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات اور ماہ الرزق۔ اس کو صبر اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ روزے دار روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو اس صبر کا بدلہ دیتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں۔ ماہ مواشات کے معنی بھلائی کرنا، کیونکہ اس مہینے میں تمام مسلمان خاص طور پر اپنے رشتہ داروں سے بھلائی کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرتے ہیں، اسی لیے اس کو مواشات کہا جاتا ہے۔ ماہ الرزق، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ انسانوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے اور غریب لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کھاتے ہیں، اسی لیے اس کو ماہ الرزق کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر آخری رات تک وہ دروازے بند نہیں کیے جاتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے اور رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا درخت لگایا جاتا ہے جو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک گھڑ سوار اس کے سائے میں 1500 سال تک گھوڑا چراتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت جو ایک قیمتی پتھر ہے اس سے اس کا محل بنایا جاتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملے۔ نمبر 1، جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جن کی طرف اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہو جائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اور نمبر 3، فرشتے دن رات روزے دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے تیار ہو جا، بہت جلد وہ دنیا کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے میرے گھر اور رحمت میں سکون پائیں گے۔ اور نمبر 5، جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے
تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود لوگوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فرصت ہو جاتا ہے تو انہیں مزدوری دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچوں نماز اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کی ہر رات آسمان میں صبح صدیق تک ایک اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی مانگنے والے، ارادہ مضبوط کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے رک جا۔ ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے ہر دن میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوگا، اور جمعہ کے دن اور رات کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حقدار بن چکے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلا دیتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی خوبصورت آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک نہیں سنی گئی۔ اس خوبصورت آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ظاہر ہوتی ہے، جہاں تک کہ وہ جنت کے اونچے محلہ پر کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ حوریں کہتی ہے کہ ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے اور ہمارا نکاح اس سے ہو جائے۔ پھر وہ حوریں داروغہ جنت سے کہتی ہے کہ آج یہ کیسی رات ہے؟ اس وقت جنت کے داروغہ حضرت رضوان علیہ السلام حوروں سے کہتے ہیں، یہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدل جاتا اور آپ عبادت زیادہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگا کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور میری رضا حاصل کر لے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیتا ہے تاکہ شیطان مردود میرے اور میرے بندے کے بیچ نہ آئے اور میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کر سکے
اور زیادہ سے زیادہ میری نزدیکی حاصل کر سکیں۔ لیکن بد نصیب ہے وہ لوگ جو اس ماہ مقدس میں بھی اپنی خواہش کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام چھوڑ دیتے ہیں، اور اس ماہ مقدس کو بھی گناہوں کے اندر گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی اس پاک مہینے میں قید فرما دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اس بابرکت مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ کب کروائیں گے؟ دوستو، جو لوگ ماہ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ حضرت سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ذلیل اور رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنا اور امت کا ذلیل اور رسوا ہونا کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں حرام کاموں کا کرنا، اور پھر فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ تعالیٰ اور جتنے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ بس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ رمضان کے مہینے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ اب دوستو، بات کرتے ہیں روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے اور روزہ کس پر فرض ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ گنتی کے دن ہے تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے کوئی اور دن میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا، اور پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ دوستو، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا مقصد بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جن کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ مسافر پر روزہ فرض نہیں، جو شرعی سفر پر ہو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور جو اتنا بیمار ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تم لوگوں پر تنگی نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہوں۔ دوستو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر نماز فرض فرمائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے روزے بھی فرض فرمائے، اور یہ ہر مسلمان مرد عورت عاقل وکیل پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کے سارے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قوم ہلاک ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کی مستحق قرار پائی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔